فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل فرعون تھا جس نے خدا دعویٰ کر رکھا ہے. اب آپ خود غور کر لیں فرعون کے طریقے پہ چلنا مجھے سرکار نے تو بڑی سختی فرمائی ہے. اور فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے غالباً 21 سے 25 کے درمیان احادیث مبارکہ ذکر کی ہے کہ سفید بالوں کو سیاہ کرنا منع ہے. اتنی حدیثوں کا ذکر کیا ہمارے امام صاحب. اللہ تعالیٰ کی امام اہل سنت پر کروڑ قیامت کے دن تک رحمت نازل ہوتی ہے. آمین بجاری. باقی رہ گیا ریڈ کلر کو پوچھ رہے سرخ رنگ کی مہندی. مرد کے لیے سرکار نے اس کو داڑھی میں لگانے کو پسند تھا. ابو بکر صدیق کے والد محترم گزر رہے تھے داڑھی بالکل کیا تھی سفید. سرکار نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہوتا اگر مہندی سے اس کو رنگ لیتے. اگر یہ مہندی سے اس کو سرخ رنگ کی مہندی جو ہے جو عورتیں ہاتھ پہ لگاتی فرمایا اگر اسے رنگ لیں تو کتنا ہی اچھا ہوتا. اور کائنات میں سب سے پہلے سفید بالوں کو سرخ کرنے والا طریقہ جو استعمال کیا سرکار کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شروع کروایا تھا. سفید بالوں کو سرخ کرنے کا سب سے پہلے کام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا. اور یہ سرکار کو بہت پسند ہے. اور یہ سرکار کو بہت باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے سفید ہے وہ ہر حال میں سرخ مہندی لگائے. یہ مطلب نہیں. سفید رہنے کے تابع ٹھیک ہے یہ بھی سنت یہ بھی کیا ہے. اگر چاہیں تو سرخ رنگ کی مہندی سے رنگنے کی اسلام کی اجازت ہے. رنگنے کی اسلام میں کیا ہے. اب اس سائل نے پوچھا کہ عورت اپنے سال کے بعد تو دیکھیں گے ضرورت کیا ہے. دیکھیں گے اگر کوئی ضرورت ہے تو سرخ رنگ کی مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں کوئی حرج بھی. اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر تو گویا مال کو ضائع کیا جائے. عورت کو حکم ہاتھ پہ مہندی لگانے کا ہے ساتھ پہ تو ہر وقت ساتھ پہ لگا کے رکھے. ہاں پتہ ضرورت ہو تو گرمی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو ساتھ پہ سرخ رنگ کی مہندی لگانے کا کوئی مظاہرہ نہیں. واللہ اعلم ورسولہ بالصواب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. کہہ رہے مسجد میں اونچا بولنا گناہ ہے. پھر جو بیان کرتا ہے اس کی آواز اتنی اونچی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اس بندے کو چاہیے اپنی عقل سے کام کرے کہ کون سا اونچا بولنا گناہ ہے. اونچا بولے یا نیچا بولے. اسلام میں مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو کرنا گناہ ہے. مسجد شریف کے اندر دنیاوی گفتگو کرنا کیا ہے. آپ اونچی کی جائے یا آہستہ کی جائے. اونچی کی جائے یا ورنہ تو مسجد میں کھڑے ہو کے سرکار مدینہ بھی لوگوں کو دین سکھایا ہی کرتے تھے. ساری زندگی سرکار نے مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو دین کا درس دیا. آج صدر وزیر اعظم کے جو ہاؤسز بنے ہوئے یہ تو مساجد نہیں ہے لیکن اس زمانے میں تو مسلمانوں کی جو سادہ لفظ جو پارلیمنٹ ہاؤس تھا وہ بھی مسجد نبوی شریف تھی. وہ بھی کون سی جگہ تھی مسجد نبوی. سارے حکومت کے امور وہی بیٹھ کے انجام دیا کرتے تھے. صحابہ کرام سرکار مدینہ خلفائے راشدین پھر ان کو کیا پتہ. اس بیچارے کو صرف سمجھ نہیں جس میں سوال کرتا ہے. دنیاوی بات مسجد میں کرنا گناہ ہے. دنیاوی بات مسجد میں کرنا کیا ہے. اسی طرح جھگڑا فساد کرنا مسجد دنیاوی آ گیا وہ بھی گناہ. واللہ اعلم ورسولہ بالصواب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اپنے چہرے کو بعض لوگ بگاڑتے ہیں خصوصاً 14 اگست کے دن. خصوصاً اس کے سلام ہے. آپ کو نہیں پتہ اس بات کا کہ اپنے مسلمان کو چہرہ بگاڑنے کی اجازت نہیں. سمجھ نہیں آپ کو چہرہ بگاڑنے سے کیا مراد ہے. یہاں وہ جھنڈا بنا دیتا کوئی بلا بنایا ہوا ہے پتہ نہیں لگتا کہ باندھا رہا ہے کوئی انسان.
بھئی اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، کتنا حسین و جمیل اس نے اپنے چہرہ دیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو خراب کر، اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو بیوقوفی ہے، احمد پانا اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ اسلامی ایسے میں اکثر یہ لکھا ہوتا ہے یوں پڑھو گے، اتنی بار پڑھو گے تو یہ ملے گا، اتنوں کو بھیجو گے تو یہ ملے گا۔ کل پرسوں گزر تو گیا، جب بھی اسلامی میسج موبائل پہ ہے اس کا ایک ہی عادت پکڑ کے ڈیلیٹ کر دو، نہ پڑھے نہ بھیجے نہ سمجھے نہ سیکھے نہ سنے، اس کو فوراً ختم کر دیں، اس کو فوراً اللہ یہ کہ آپ کا کوئی دوست مفتی اسلام پتہ ہو کہ یار وہ جو بات کرتا ہے وہ واقعی قرآن و حدیث کرتا ہے، پھر تو بات ہی اور پھر تو بات ہی پھر تو اس کو بھیجنے کا بھی ثواب ملے گا، پھر کو تبلیغ۔ یہ جو عام عالم، میں آپ کو سے بھی کہا مفتی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو ایسے کرتے ہیں، ان کو تو لوگوں کی کال سننے کا ٹائم بڑی مشکل سے ملتا ہے، وہ دن رات مصروف ہی اتنے ہوتے ہیں دین کو سیکھنے اور سکھانے میں۔ صلو علی الحبیب۔ سائل نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے یا نوری؟ وہابی لوگ اس میں بڑی بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو جس سائل کا یہ سوال ہے نا وہ سنیں، یا آپ نے حضور کے اوپر سواد کی ڈنڈی ڈالی ہوئی، اس طرح لکھنا گناہ اور حرام۔ درود جب بھی لکھو پورا لکھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس کے جو آپ اشارات دیتے ہیں نا یہ گناہ، رے اور ہے لکھ دی رحمت اللہ علیہ، رے انہیں اردو میں مت کرو، رے اور توان لکھ دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی لکھتے ہیں سواد لام بھی، کوئی سواد لام عین بھی، کوئی فقط سواد، یہ سارے طریقے گناہ۔ اصل طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک سنو، سرکار مدینہ نے فرمایا جس نے کسی کتاب میں کسی جگہ میرے نام کے ساتھ کیا لکھا، فرمایا جب تک وہ درود لکھا رہے گا لکھنے والے کے نام اعمال میں فرشتے لے کے مجھ سے اٹھ جائیں گے۔ تو یوں لکھنا پڑا درود شریف پورا، درود شریف پورا۔ باقی رہ گا یہ سرکار نور ہے بشر، سرکار نور علی نور بھی ہے، سرکار بے مثال بشر بھی ہے، سرکار بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ۔ آپ کی اسی سال کے کورس میں آپ کو ہم قرآن و حدیث کے روشنی سے حوالہ دلوا دیں گے۔ سرکار نور علی نور ہے، قرآن سے لکھوائیں گے، حدیث سے لکھوائیں گے، غور کرنا کوئی بات نہیں، وہابیوں کی کتاب سے لکھوائیں گے، دیوبندیوں کی کتاب سے لکھوائیں گے کہ سرکار نور علی نور ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمت دے گا، ان کے گھر سے آپ کو گواہی پیش کریں اور وہ کتابیں سامنے لے آئیں گی، صرف کہانی نہیں ہوگی، اوریجنل کتاب بھی ساتھ ہے۔ سرکار نور علی نور ہے۔ اور اگر کسی کو جلدی ہے تو ہمارا جو انٹرنیٹ پہ سیٹ اپ ہے وہاں پر سرکار نور ہے، ایک موضوع ہم نے اپلوڈ کیا ہوا، وہاں جا کے سن لیں، جو باتیں آپ کو کرنی ہے وہی پہلے سے وہاں موجود، فیس بک پہ چلا جائے، یوٹیوب پہ چلا جائے، ڈیلی موشن پہ چلا جائے، میٹا کیفے پہ چلا جائے، جہاں مرضی چلا جائے، ان میں سے تو وہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو پورا موضوع کو جو قرآن و حدیث کی روشنی، قرآن و حدیث کی کیا جس جگہ ہم جنازہ پڑھتے ہیں یہ مانا والا جنازہ کا ہے، یہاں عید کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی مذاکرہ بھی نہیں، عید کی نماز کے لیے مسجد میں کوئی شرط تو نہیں، آپ تو جنازہ کی بات کرتے ہو، نہر کے اوپر کھڑے ہو بھی پڑھ ڈالو تب بھی ہو جائے، کسی پارک میں پڑھ ڈالو تب بھی۔ ہمارے یہاں مجبوری ہے کہ ہمارے پاس علیحدہ طور پہ عید گاہ موجود نہیں، بعض شہروں میں ہے، بعض شہروں میں ہمارے مانا والے میں نہیں دیکھا اس کا، پورے فیصل بات کرو مجھے پتہ نہیں۔
ہمارے شہر میں جو میرا آبائی شہر ہے کوٹ بدو، وہاں باقاعدہ طور پہ حکومت کی طرف سے بہت بڑی عیدگاہ بن گئی۔ اسی طرح ایک اور شہر میں نے دیکھا کوٹ سلطان اس کا نام ہے، وہاں بھی بہت بڑی عیدگاہ بن گئی۔ تو اصل طریقہ تو یہ کہ عیدگاہ کے لیے بہت بڑا کھلا میدان الگ ہو۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پاس عیدگاہیں نہیں ہیں، اس لیے ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس لیے ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھائیں گے۔ تو جناز گاہ میں، کھلے میدان میں، پارک میں، جہاں جگہ صاف پاک ہے، عید کی نماز بالکل جائز ہے، عید کی نماز بالکل جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ سائل نے پوچھا اگر ہم عشاء کی نماز سے پہلے سو جائیں، بعد میں اٹھ کے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ غلط بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں عشاء سے پہلے سو کر بعد میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ صحیح سکتا میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوگا سرکار علیہ السلام کے انتظار میں صحابہ عشاء کی نماز میں بیٹھے بیٹھے وہیں سو جاتے، وہیں سرکار تشریف لاتے تو جماعت ہوتی نا، وہاں کو ٹائم ٹیبل بتا دیں، وہاں ایک ہی ٹائم تھا، سرکار آ جائیں گے نماز پڑھی، جب سرکار آ جاتے نماز پڑھی ہوئی۔ کئی دفعہ صحابہ عشاء کی نماز کے انتظار میں، سرکار کے انتظار بیٹھے بیٹھے اتنا لیٹ ہو جاتے کہ صحابہ کو وہی کیا آ جاتی، پھر اٹھتے سرکار تشریف لاتے، عشاء کی نماز باجماعت ادا فرماتے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا عشاء سے پہلے سونا نہ تو کوئی منع ہے اور نہ عشاء کی نماز پہ کوئی فرق پڑتا ہے، بلکہ جس بندے نے رات جاگنی ہو، اگر آپ اس مشورے کو لے لیں گے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جس نے رات کو عبادت کرنی ہو، اگر مغرب کی نماز کے بعد فوراً آدھا گھنٹہ عشاء سے پہلے عشاء تک سو لے تو پوری رات میں اس کا یہ سونا اس کی مدد کرتا ہے، سکون کے ساتھ رات کو عبادت کرتا ہے۔ تجربہ کرتے ہیں، ابھی آ رہی ہے یہ رات، جمعہ والے دن انشاءاللہ رات کو آپ نے جاگنا ہے شب برات، تو اس کا تجربہ کر کے لائیے۔ حالانکہ یہاں پر آپ کو جگانے والے بندے موجود ہوتے ہیں، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، کوئی ذکر کرا رہا ہے۔ آپ نے اکیلے بھی عبادت کرنی ہے تو اس کا تجربہ کریں، آپ پوری رات اللہ کی فضل و کرم سے چلتے ہی رہیں۔ اتنی بندے کو پوری رات کی عبادت میں بدل دی۔ سرکار کی حدیث پاک بھی ہے، غور کرنا، فرمایا دوپہر کو کچھ دیر سو لیا کرو، جس کے پاس فرصت ہے۔ دوپہر کا سونا رات کی عبادت کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، سرکار کا فرمان۔ جس طرح فرمایا صبح سحری کھا لیا کرو، فرمایا سحری کا کھانا دن کے روزے پر مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا مدد مانگنی حرام ہے، سرکار فرما رہے یہ چیزیں بھی بندے کی مدد کرتی رہتی ہیں۔ سحری کھانا بھی مدد کرتا ہے، سونا بھی مدد کرتا ہے۔ سرکار کی شریعت بڑی اچھی ہے، بس ہم شریعت سے کچھ بھولے۔ ایسا پیارا نظام ہے اسلام کا، کائنات میں اس جیسا دین نہ پیچھے کوئی آیا تھا اور آگے تو آ ہی نہیں سکتا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور جتنے بھی غیر اسلام مذاہب ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب نہیں کسی بھی فن اور شعبہ میں اسلام کا مقابلہ کر سکتا نہیں۔ اسلام کا ہر شعبہ اعلیٰ نظام رکھتا ہے، ہر شعبہ۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو صحیح کریں۔ اللہ تعالیٰ سرکار کی شریعت پر عمل کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم علیہ السلام والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا مولا کریم ہمیں اس محفل شریف کا تجربہ سے جتنا سننا سرکار کی بارگاہ قدسیوں میں پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ عالی و شریف کو
نبی علیہ السلام کی توسل سے آدم علیہ السلام سے لے کر آگے جتنے مسلمان مؤمنین و نامسلمین مسلمات کی ضرورت سے سب کو اصحار کرتے ہیں اپنی بارگاہ عالی و شرف قبول فرما. خصوصاً جتنی ماں بہنیں بھائی بزرگ تشریف لاتے ہیں ان کے جتنے قریبی بھائی رشتہ دار ہم میں سے جن کے والدین ایمان کی حالت نصرت ان سب کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ عالی و شرف قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی قبر کو جنت الفردوس کے باغ میں سے باغ بنا. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر. آئندہ لوگوں سے بچتے ہوئے دین اسلام مسلم اور شریعت پر عمل کا جذبہ عطا فرما. ہم سب کو عبادت میں لذت و سرور عطا فرما. ہمارے جتنے مسلمان پورے والے میں جہاں تھے پریشان حال ہیں تندرست ہیں بیمار ہیں مولا ہم سب کے حال میں خصوص رحم و کرم فرما. یا اللہ جو رشتوں کی وجہ سے بچیاں بچے پریشان آ رہے ہیں سرکار کے توسل سے ان کو غیب سے نیک رشتے عطا فرما. نبی علیہ السلام کے توسل سے عالم اسلام کی خیر فرما. کفر کا مقابلہ فرما. خصوصاً ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ہم سب کی بخشش مغفرت فرما. صلی اللہ تعالی علیہ